السلام علیکم دوستوں میوزک سننا کیسا ہے؟ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زبان. How is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسج، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے، کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم، ڈف الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے، شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار اذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا، لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا، وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3، کیا 1 2 3؟ نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب، اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے، ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے، ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستوں جیسا کہ آپ نے سنا ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب کی زبانی شراب کے بارے میں اور خاص کر میوزک کے بارے میں. مطلب اسلام میں میوزک وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو نادان ہیں سن رہے، تو ان کو بھی عرض ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے. براہ کرم میوزک کی بدلے اگر آپ لوگ نعت وغیرہ سنیے، اسلامی باتیں سنیں، تو اس میں دنیا اور جہان دونوں کا فائدہ ہے. تو براہ کرم اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.